ایک سوال تھا میرا ایک سوال کیا تھا میرا ایک تھوڑا سا اس کے بعد میں نے تھوڑی سی وہ دیکھی میں سورہ قصص پڑھ رہا تھا تو سورہ قصص میں جو ہے وہ ملائکہ کو بھی جعل کیا ہے، مطلب اس کے لیے بھی جعل کا لفظ استعمال کیا ہے. تو میں نے دیکھنا شروع کیا کہ کہاں کہاں پر جعل کا استعمال ہوا ہے وہ پتہ لگ میں جو ہے وہ جب لیکن ملائکہ کو دیکھیں اگر یہ ورڈ ہے کہ جعل الملائکۃ رسولا تو وہ ایک الگ بات ہے. ہاں دیکھیں میں سمجھا ہوں میں بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کے آپ مجھے تصحیح کر دیجیے گا، یقیناً تصحیح کیجیے گا. وہ یہ کہ جو جعل کا مطلب آیا ہے وہ آیا ہے حضرت آدم کے اس کے لیے آدم کے لیے، پھر حضرت ابراہیم کے لیے جب ان کو خلیفہ ان کو امام بنایا، پھر اس کے بعد آیا ہے ملائکہ کے لیے، اور ایک دفعہ آیا ہے حضرت موسیٰ کے لیے جب ان کو کہا ہے کہ ہم نے اس کو جو ہے وہ رسول بنایا. ٹھیک ہے، تو وہی بات ہے نا کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک خدا کی طرف سے ایک ظہور میں آتی ہیں نا، ظہور میں آتے ہیں، اور یہ سب کے ساتھ ہے جی، اور سب کے ساتھ انی کا لفظ ہی آیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پیورلی اللہ کا وہ ہے ارادہ ہے. ہاں یعنی ارادہ الہی سے ایک شے جب وجود میں آئے گا اور وہ خلق نہیں ہے نا، وہ خلق نہیں ہے یہ. اور کن اس کا مطلب ہے یہ کن کی وہ ہے کن کا ہاں ارادہ الہی ہے جو ایک شے کو وجود میں لاتا ہے، اور اس کے لیے اس طریقے سے مقدمات وغیرہ نہیں ہوتے. ہاں جی. اچھا، اب میرا سوال جو ہے مجھے جہاں پر تھوڑا سا پرابلم آ رہا ہے، تو آپ نے کہا کہ جب یہ جو ہے یہ ہے قوت خیال، مطلب ایک چیز بیان ہے نا آپ نے، انسان کے پاس قوت خیال ہے. جی، قوت خیال، اور یہ انسان کو بھی عطا ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ انسان کو اس وقت ہوئی ہے جب علامہ آدم اسماء کلھا کی جو ہے اس وقت یہ سارے یہ جو قوت خیال ہے یہ انسان کو بھی دے دی گئی. انسان کے پاس بھی ہے. جی ہاں، نہیں، بنی آدم کے پاس آ گئی نا. کی کا مطلب کیا کسی بنی اور آدم کے پاس آ گئی. میں یہ جو سمجھ رہا ہوں جی. اب یہ جو آگے آپ جو ایکسپلین تھا نا وہ تھوڑی میری سمجھ میں نہیں آیا. میں یہ پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم تزکیہ نفس کر کے اپنے اس پہ جاتے ہیں تو آپ کا کہنا تھا کہ یہ جو ہے آپ کی جو قوت خیال ہے یہ بھی ڈیولپ ہوتی ہے. قوت ارادی یہ ڈیولپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو تو یہ تھوڑا سا میں سمجھ نہیں آیا جب قوت جو ہے وہ کس بیسس پہ ہوتی ہے. مطلب آپ تزکیہ کر رہے ہیں تو آپ کا نفس کی حالت ہے، تو نفس کی وجہ سے جو آپ کی قوت خیال ہے وہ بھی مطلب ترقی ہوتی ہے نا. یعنی کہ جیسے دیکھیں ہم ہمارے خیال کی قوت سے ہم کیوں کچھ نہیں بنا پاتے. یعنی جیسے مثال کے طور پر جو لوگ ڈیزائنرز ہیں، جو لوگ سائنٹسٹ ہیں، یا جو علماء ہیں، ان کے پاس حقیقتاً کون سی چیز ہے جو باقی انسانوں سے زیادہ ہوتی ہے؟ سوچیں. نہیں وہ تو آپ کی صحیح ہے، لیکن آپ اب تھوڑا سا دیکھیں نا، آپ کی جو بھی جتنی بھی انوینشنز ہیں جو کچھ ہے وہ آج کے ہم مطلب ریسنٹ ورلڈ کی بات کر رہا ہوں، تو وہ ساری کے ساری جو ہے وہ امیجنیشن پہ ہی ہے نا، ورچوئل. اب جیسے ورچوئل آ گیا ہے، ورچوئل ورلڈ میں ہم نہیں مطلب یہ کہ انسان کی قوت خیال کا نتیجہ ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے، قوت خیال کا نظر ہے. لیکن اب بات یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی صفات اچھی ہوں تو یہ بلند ہوتی جاتی ہے، اچھی ہوتی جاتی ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جو کچھ آج کل اس قوت خیال کا جو ورچوئل سوسائٹی میں جتنا بھی امپیکٹ ہے وہ دین داروں سے نہیں ہے، یہ ان لوگوں سے ہیں جو کہ دین کو مانتے ہی نہیں ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے. جیسے میں نے آپ لوگوں سے بار بار ایک بات کہی ہے نا کہ یہ بات بالکل 100% درست نہیں ہے. مطلب یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ بات 100% درست نہیں ہے. اور بہرحال وہ ایک الگ جگہ پر بحث چلی جائے گی
جو ہمارے موضوع سے ریلیونٹ نہیں ہے. ہاں نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ہماری نظر میں جو دین کی تعریف ہے نا اور خدا کی نگاہ میں جو چیزیں لائق اہمیت ہیں ان میں بہت ڈفرینس ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں ایک قصیدے نعت مرثیے فلاں کی محفل سے میں بیٹھ کے اٹھ گیا, میں جنتی ہو گیا, میں نے ڈھیر ثواب کما لیا. اب پتہ نہیں آپ کے یا کسی کے بھی پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے, مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیسے کنونسڈ ہوتے ہیں اس بات پر. لیکن جیسے مثال کے طور پر خدا کی نظر میں آپ کو یہ محسوس نہیں ہوتا ہے کہ ساری کی ساری اہمیت علم اور عقل کی ہے؟ جی ساری علم کی ہے, علم اور عقل کی ہے, علم کے اوپر ہی ہے, لیکن علم کے ساتھ ساتھ جو نا اخلاق کی بھی ہے نا. ہاں ٹھیک ہے نا. اچھا, تو یعنی مثال کے طور پر دیکھیں, آپ ایک بات کو دیکھیں کہ جو لوگ ان چیزوں میں آگے ہیں, یعنی جن کی قوت فکری آگے ہے یا جو سائنس اور دیگر اس قسم کے علوم میں آگے ہیں, تو اخلاق اجتماعی میں خاص طور سے وہ لوگ بہتر ہیں یا ہم لوگ بہتر ہیں؟ ہاں اخلاق اجتماعی میں وہ لوگ بہتر ہیں. ٹھیک ہے. اور پہلے انفرادی اخلاق میں بھی وہ کوئی اتنے برے نہیں تھے. ہاں یہ تو 60-70 سالوں کی مصیبت ہے جو ان معاشروں پہ آئی ہے نا. یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے ویسٹرن سوسائٹی میں سے دین نکلا ہے, اس سے پہلے ایسا تھوڑی تھا. اور اگر آپ ویسے کہیں, یہ مطلب وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ہم بالکل کہیں اور نکل جائیں گے, لیکن میں آپ کو بہت ساری ایگزامپلز دے سکتا ہوں انہی سائنٹسٹ کی بہت اعلیٰ کردار اور اخلاق اور معرفت کے حوالے سے کہ جو ہمارے یہاں نہیں پائی جاتی. یعنی مثال ایک دو مثالیں دے دوں آپ کو. آپ نے اس کا نام سنا ہوگا جو بالکل شروع کے سائنٹسٹ میں سے تھا, آئی تھنک یہ 1500s میں تھا یا 1600s میں تھا, بلیز پیسکال, فرینچ. جی اس شخص کو یہ 39 ایئرس کی ایج میں مر گیا تھا. ظاہر ہے اس وقت کوئی علاج وغیرہ بھی کوئی اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا, کیا اس کو بیماری تھی کیا تھا. بہرحال جب اس کو یعنی بالکل اپنے آخری اس میں بیماری میں جب یہ مبتلا ہوا ہے, تو اس کے دوستوں نے, رشتہ داروں نے, ظاہر ہے کہ جو ذرا کھاتے پیتے لوگ تھے, اس نے اس کو ایک ہاسپٹل میں داخل کرایا جو ایک اچھا ہاسپٹل تھا اس زمانے کا. تو اس نے کہا کہ میں اس ہاسپٹل میں یعنی ایک اچھی میڈیکل فیسلٹی میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تم ایک غریب کو لے کر آؤ کہ جو ایسی فیسلٹی سے محروم ہے اور اس کو بھی میرے برابر رکھ کے اس کو اس علاج سے فائدہ پہنچاؤ, تب میں جاؤں گا وہاں پہ. ہمارے پاس کتنے لوگوں کا یہ کردار ہے؟ نہیں بتائیں. نہیں ہے ایسا ہے. کتنے لوگوں کے پاس یہ کردار ہے؟ نہیں ہے. سید ایسی بہت مثالیں. آپ یہ نہ سمجھیے گا, دیکھیں ہم جو سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں نا, وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ جی یہ یورپ ہے جو ترقی یافتہ ہو گیا, یہ امریکہ ہے جو یہ ہو گیا, فلاں, یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. ہر چیز اگر آپ توحید کو اور توحیدی نظام کو سمجھتے ہیں تو ہر چیز خدا کی طرف سے. مدبر الامور کون ہے؟ امریکہ اور یورپ اور فلاں فلاں نہیں. اور سورہ سبا کی آیتوں میں یہ جملے موجود ہیں کہ خدا کا نہ کوئی شریک ہے, نہ کوئی ظہیر ہے, نہ کوئی اس کے ساتھ اس کے فیصلوں میں شامل ہے, کچھ نہیں. یہ سارے فیصلے, یہ معاملات, یہ سب خدا کے. تو خدا جہاں پر صفات دیکھتا ہے جو ریکوائرڈ صفات ہیں, وہاں ان کو وہ چیزیں عطا ہو جاتی ہیں. جب آپ کے پاس یہ چیزیں تھیں آپ کو مل رہا تھا, جب دوسروں کے پاس یہ چیزیں آئیں ان کو مل گیا.
اسی طریقے سے میں آپ کو ایک اور جملہ سناتا ہوں کہ آپ دیکھیے گا یہ بات کہنے والے ہمارے یہاں کتنے لوگ ہیں کہ یوہانس کیپلر کا نام آپ نے حیدر شاید بھائی اس سنا میں ایک ہوگا. سوال پیدا ہوتا ہے. جی میں بات ذرا پوری کر دوں رضوان حیدر بھائی جی، 1 منٹ میں بات پوری کر دوں. آپ نے جی یوہانس کیپلر کا بھی نام سنا ہوگا، ٹھیک ہے جو صحیح. فزسٹ اور ایسٹرونامر تھا، جس کے جو مشہور ہے لاز آف جی پلانیٹری بسم اللہ. موشن کے حوالے سے. ٹھیک ہے، اس زمانے میں یورپ کے اندر بہت برے حالات تھے. وہ ان کے ایام جاہلیت تھے، یہ 15 16 سینچری وغیرہ. تو وہ اس میں کیا ہوتا تھا، وچ ہنٹ کا، یعنی کہ وہ مختلف لوگوں پر، عورتوں پر، وہ ان کو کہ جہاں جو کوئی ان کی مرضی کے خلاف ہوا اس پہ جادو اور اس کا الزام لگا کے اس کو پکڑ کے بند کر دیتے تھے، مار دیتے تھے. اس قسم کی حرکتیں بہت تھیں. تو اس کی کیپلر کی ماں کے ساتھ بھی یہی حرکت کی تھی کہ اس کو وچ کا وہ کر کے بند کر دیا تھا. اور یہ بیچارہ جرمنی سے پھر بڑی قسم پرسی کے عالم میں نکلا. اور وہ یہی تھا کہ اس زمانے میں یہ یورپ میں یہ انقلاب آنا شروع ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، جو چرچ کے نظریات کے خلاف تھا کہ زمین مرکز کائنات نہیں ہے اور آسمان ہے اور ستارے ہیں اور اجرام فلکی اور وہ سب چیزیں. تو بہرحال یعنی کہنے کا جو لب لباب ہے کہ کیپلر سے لوگوں نے کہا کہ بھئی تم جو بات دوسرے کہتے ہیں ان کو مان لو، قبول کر لو، جان چھوٹ جائے گی تمہاری جلا وطنی سے اور مار پیٹ اور مصیبت سے. تو اس نے کیا کہا تھا، I am in search of truth, I never play with it. میں سچائی کی تلاش میں ہوں، میں سچ کے ساتھ کھیلتا نہیں ہوں. صحیح. اعلیٰ معیار کے لوگ تھے یہ، جن کی وجہ سے آج آپ کو یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے. ایسا نہیں ہے، خدا کا قانون سب کے ساتھ ایک ہے. اچھا اس میں آپ ایک بھی سوال اپنے پیدا اندر ہوتا ہے. صفات پیدا کر لیں، آپ آ جائیں گے. جیسے کہ ابھی ہم نے ایران کے اس میں دیکھا کہ جہاں پر آپ کو ان صفات والے لوگ نظر آ گئے، دیکھیں خدا نے ان کو کامیابی دے دی. یہ تو کوئی اتنی ویسی بات نہیں ہے. جی فرمائیے، اب آپ فرمائیے. ہاں حیدر بھائی، سب میں بڑی جو صفات ہے کسی انسان کے اندر ہونی چاہیے وہ توحید کی ہے. اگر وہ توحید کو نہیں مانتے ہیں، باقی جتنی بھی صفات ہے اس کو اپنانے کے بعد وہ کہاں وہ کوالٹی ڈیولپ ہو سکتی ہے. توحید مین صفات ہے. یا تو ان کے اندر توحید تھی تو جو توحید کیا ہے؟ تو مانتے. یہی تو بات ہے، یہ توحید والے ہی تو لوگ تھے یہ زیادہ تر. اچھا ہاں، کیونکہ نیوٹن نے بھی جو گاڈ کے اوپر لکھا ہے، آئنسٹائن نے بھی کچھ نہ کچھ لکھا ہے. پیسکال کے جب آخری رات تھی اس کے مرنے کی، تو اس نے اس کی زبان پر آخری جملے یہی تھے کہ اے خدا مجھے اپنے آپ سے دور نہ کرنا. اچھا. وہ مسلسل اس کی زبان پر ایک جملہ تھا کہ اے خدا مجھے اپنے آپ سے دور نہ کرنا. اچھا. اور توحید میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ توحید وہ نہیں ہے جو ہم مسلمانوں کے اندر ہے، معذرت کے ساتھ. مثلاً کیا؟ یعنی ہم جس طریقے سے خدا کو مانتے ہیں یا خدا کا یقین رکھتے ہیں، اس میں وہ میں نے آپ کو آیت پڑھ کے ہی سنا دی تھی کہ اکثریت اس میں شرک ہے. ہاں صحیح ہے، وہ تو بالکل صحیح ہے. توحید ہمارے پاس کیا ہے؟ ہاں مطلب ہمارے یہاں کتاب میں تو ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے، اسی وجہ سے تو ہم کچھ ترقی نہیں کر پا رہے. سب سے بڑی بات ہے کہ ہم خدا کو ایک پرسنالٹی سمجھتے ہیں دیگر پرسنز کی طرح سے. ہم خدا کے لیے اس بات کے قائل ہوتے ہیں کہ خدا کے پاس گویا فیوریٹزم ہے. خدا ایک حقیقت نہیں ہے، خدا سچ کا نام نہیں ہے، جو قرآن کریم نے بار بار کہا کہ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ. آپ کی آواز کٹ جاتی ہے، مجھے کٹی کٹی آواز آ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہے. باقی لوگوں کو صحیح آ رہی ہے نا؟ یہ مسئلہ آپ کے نیٹ کے ساتھ ہے میرے خیال ہے. صحیح آ رہی ہے. آپ کے نیٹ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے آپ کے رضوان طرف تھوڑا مسئلہ ہوگا، مجھے صحیح آ رہی ہے، آواز صحیح آ رہی ہے. جی کہ خدا حق ہے. کتنے مسلمانوں کے پاس اس بات کا شعور ہے کہ جہاں حق ہے خدا کی حمایت اس کے ساتھ ہے. سارے کے سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کوئی میرے پارٹی لیڈر کا نام ہے. صحیح بالکل صحیح. تو مسلمانوں کے پاس کہاں ہے توحید؟
بہرحال میں نے کہا نا کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ بات کہیں کی کہیں نکل جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن اس بات میں آپ بالکل اطمینان رکھیں کہ یہ اصول کہیں بھی وائلیٹ نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ اصول کہیں بھی وائلیٹ نہیں ہوتا کہ جو صفات ہیں جن کا نچوڑ اور خلاصہ اور تفصیل سب قرآن نے آپ کو بتا دیا ہے. ہاں صحیح ہے. جو لوگ بھی ان صفات کو اپنائیں گے وہ اوپر جائیں گے، وہ کوئی بھی ہو، یعنی ان پر لیبل کوئی سا بھی لگا ہو، اس سے فرق نہیں پڑ رہا. اور اسی طریقے سے جو لوگ اپنے آپ کو ان صفات اور ان حقائق سے دور کریں گے وہ ذلیل اور رسوا ہوں گے، چاہے وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا مومن کلیم کرتے رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. ٹھیک. یہ ہماری پچھلے دنوں شہزاد صاحب سے بھی کافی تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے کہ انچولی میں چلے جائیں، ہمارے خراسان کے سامنے آ جائیں تو خیر پیور اس کو رضوان بھائی ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اصول ہے، بس ہم سمجھیں اور سب سے پہلے اپنے اوپر اپلائی کریں، کسی دوسرے کو کہنے کا کیا فائدہ ہے. ہاں صحیح ہے. ٹھیک. اچھا، اب ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ خدا نے ملائکہ سے کہا کہ میں ارض میں خلیفہ قرار دینے جا رہا ہوں. اچھا، اب یعنی کہ ویسے تو ہم نے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ خلیفہ کا جو لٹریچر میں یا لغت میں میننگ ہے وہ سکسیسر کا ہے، بعد میں آنے والے کا ہے. اور بہرحال کیونکہ خدا کے بعد نہیں کوئی آ سکتا یا خدا کوئی جگہ خالی نہیں کرتا کہ جس جگہ پر کوئی آ کر بیٹھ جائے، تو خلیفہ کا معنی سکسیسر کا ود رسپیکٹ ٹو اللہ پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کے بعد یہاں پر خلیفہ کا جو لفظ ہے وہ ہوگا ایک خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک خلیفہ قرار دے رہا ہوں. تو یعنی کہ جو آیت کے الفاظ ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ اپنا خلیفہ قرار دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی. یہ نہیں ہے کہ اپنا خلیفہ قرار دے رہا ہوں. تو اب یہاں پر یہ تمام کے تمام جو پوائنٹس ہیں نا، یہ ہمیں تھوڑا سا اور ذرا ڈیپ تھنکنگ کی طرف آمادہ کرتے ہیں یا مجبور کرتے ہیں. یعنی اور جیسا میں نے آپ لوگوں کو بار بار کہا ہے کہ کسی بھی بات کو سمجھنے میں یا نتائج کو اخذ کرنے میں جلد بازی نہ کیا کریں، کیونکہ ہمارا سارا کا سارا مسئلہ جو ہے نا وہ اسی وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ ہم امور پر کما حقہ تحقیق نہیں کرتے اور جلدی جلدی جو ہے نا وہ نتائج ادھر سے ادھر سے پکڑ کے اپنی مرضی کے نتائج بنا لیتے ہیں، تو اس سے گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو اب ہم اگر خود قرآن کریم سے اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں کہ اب یہ جس کو خدا خلیفہ قرار دے رہا ہے، جعل کر رہا ہے، یہ خلیفہ یعنی کن معنوں میں خلیفہ ہے. ٹھیک، صحیح ہے نا؟ جی کن معنوں میں. اب ہم خود قرآن سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کہ ایک خلیفہ، جبکہ ہمارے نزدیک تو بہت سارے خلیفہ ہو سکتے ہیں، 1,24,000 بھی ہو سکتے ہیں، اس سے پلس بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ پھر ایک خلیفہ کا مطلب ہے کہ وہ خلافت جو ہے نا وہ ایک فینومینن کے طور پر زمین پر قائم ہو، اس کے ریپرزنٹیٹیوز، یعنی جیسے خدا کہہ رہا ہے حضرت ابراہیم کو کہ میں نے تم کو انسانوں کا امام بنایا، تو امامت ایک فینومینن ہے. ٹھیک ہے، ایک عہدہ ہے اور اس کے مصداق بہت سارے ہو سکتے ہیں. تو خلیفہ یعنی کہ یہاں پر اپنا خلیفہ نہیں. تو اب اس میں ایک تو خلیفہ کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو سورہ بقرہ میں ہی آگے جا کے وہ آیتیں آ جاتی ہیں کہ جس میں یہ جملے آئے کہ آدم کو، یعنی اب خلیفہ کا نام کے طور پر کون سی پرسنالٹی سامنے آئی؟ آدم، جو اگلی آیت میں آ رہے ہیں کہ آدم کو اسماء کل کا علم عطا ہوا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ وہ ہے جو اسماء کل کا علم رکھتا ہے خدا کی طرف سے. اس کے بعد دوسری بات یہ سامنے آئی کہ تم سب کے سب
اس کو سجدہ کرو. یعنی دوسری بات ہم کو یہ سمجھ میں آئی کہ خلیفہ وہ ہے کہ جو اس مرتبے اور اس منزلت پر فائز ہے کہ جہاں پر وہ تمام ملائکہ کی انتہائی تعظیم کا مستحق ہے. میں ایک دو جگہ سے آپ کو اور آیتیں دکھا دیتا ہوں کہ جس سے آپ کو یہ سمجھ میں آئے کہ یہ آیت دیکھیے سورہ صاد کی آیت نمبر 75. اس کو بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ بعد میں. آیت نمبر 75 کہ جب وہ جھگڑا ہوا یعنی ابلیس نے خدا کے حکم سے انکار کیا، استکبار کیا، تو خدا نے کیا کہا؟ یہ والا جملہ جو ہے نا آدم کے بارے میں، یہ اور دوسری جگہ نہیں. قال یعنی خدا نے کہا یا ابلیس، اے ابلیس، ما منعک، کس چیز نے تجھ کو منع کر دیا، روک دیا، ان تسجد، کہ تو سجدہ کرتا، لما خلقت بیدی، کہ جس کو میں نے اپنے 2 ہاتھوں سے بنایا ہے. استکبرت ام کنت من العالین، کہ کیا تو استکبار کرنے والوں میں ہے، یعنی کہ زبردستی بڑا بننا چاہتا ہے، یا تو عالین میں سے ہے کہ جو اعلیٰ مقامات کے اعلی علیین کی ہستیاں ہیں تو ان میں سے ہے. ٹھیک. تو اب یہاں پر خلیفہ کی کیا کوالٹی سامنے آئی؟ یہ بتائیں. یعنی وہ قابل سجدہ ہے اور اس کو خدا نے اپنے ہاتھ سے بنایا، 2 ہاتھوں سے بنایا. بیدئی، میں نے اس کو خلق کیا اپنے 2 ہاتھوں سے. یعنی یہ خلیفہ وہ ہے کہ جسے خدا نے اپنے 2 ہاتھوں سے خلق کیا ہے. اب یہاں لفظ خلق ہے، یعنی اس کی ایولیوشن، اس کی کریشن جو ہے وہ کیسے آئی، اس کے وجود میں آنا کیسے ممکن ہوا؟ خدا کے 2 ہاتھوں کی خلقت کی بنا پر. ٹھیک ہے. اور وہ 2 ہاتھ ظاہر ہے کہ خدا کے 2 ہاتھ یہاں پر ہم کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ کسی فزیکل سینس میں تو نہیں ہو سکتے. تو جیسا کہ ائمہ معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں روایتوں میں کہ یہ 2 ہاتھ کیا ہیں، کہیں پر ہے کہ یہ 2 دست قدرت و کمال ہیں، اور جو زیادہ قبول ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ 2 دست جلال و جمال ہیں. ٹھیک ہے. یعنی خدا نے اپنی صفات سے اور اس بنا پر خلقت آدم ہے، خلقت نفس آدم ہے، خلقت وجود آدم. ٹھیک. اور پھر اس کے بعد یہاں پر سورہ احزاب کے آخر میں ہے کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، کہ امانت الہی جو تمام کی تمام آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر رکھی گئی، اور اس کو اٹھانے سے ہر ایک نے انکار کر دیا اور خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے، اور اس کو انسان نے اٹھا لیا. تو پھر یہ خلیفہ کون ہے؟ جو ذمہ داری اٹھائے، حامل امانت الہی. ٹھیک ہے. تو اب آپ کو خلیفہ کی صفات سمجھ میں آتی جا رہی کہ جب خدا کہہ رہا ہے کہ میں زمین پر خلیفہ قرار دے رہا ہوں، تو یہ خلیفہ ہے کون؟ یہ خلیفہ وہ ہے جو حامل امانت الہیہ ہے، کو امانت الہیہ سونپی گئی ہے. اب وہی بات ہے کہ یہ امانت الہیہ کیا ہے؟ یہاں پر اس کا جواب جو ہے نا ہمیں کہ خلیفہ کا ایکچوئل ڈیزگنیشن اور خلیفہ کی ایکچوئل رسپانسبلٹی کیا ہے وہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ امانت الہیہ کیا ہے کہ تمام عالم امکان اور مخلوقات میں خدا کی صفات کو مینیفیسٹ کرے اور خدا کی صفات کے ذریعے سے دیگر یا تمام کائنات کی تربیت کرے اور ان کو ترقی دے. ٹھیک ہے. یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یعنی ہم خلیفہ کیوں ہیں؟ ہم کس بنیاد پر آدم اور انسان جو ہے وہ
خلیفہ اور منصب خلافت پر فائز ہے کہ یہ وہ مخلوق ہے کہ جس کو صفات الہیہ سے خلق کیا گیا ہے، جس کا وجود میں آنا اور جس کا جعل ارادہ الہی سے ممکن ہوا ہے. یہ وہ ہے جو حامل امانت الہی ہے، اور یہ امانت الہی کیا چیز ہے؟ یہ وہی ولایت حقیقی ہے کہ وہ جو ولایت خدا، کہ ولایت خدا تک لوگوں کو لے جانے کی رہبری کرے. یعنی جیسے اگر ہم کہتے ہیں کہ ابھی غدیر گزرا ہے کہ ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام، تو ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام کیوں قائم کی گئی؟ یہ ولایت الہی کی وہی ہے، اس لیے تاکہ ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام وہ سیف اینڈ سیکیور رستہ ہے جو آپ کو ولایت خدا تک لے جائے گا. ہاں، ولایت الہی تک لے کے جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس کے علاوہ ادھر ادھر جائیں گے تو پھر آپ ولایت خدا کے چھوڑ کے کہیں اور پہنچ جائیں گے، ولایت شیطان میں چلے جائیں. ٹھیک ٹھیک، صحیح. تو یہ والے کام ہیں خلیفہ کے. اب آپ کو خلیفہ کی ڈیفینیشن، خلیفہ کا مقام سمجھ میں آ گیا جو قرآن سے سمجھ میں آ رہا ہے. تو یہ اب ہم ادھر ادھر اپنی طرف سے بات نہیں کر رہے. جی اچھا، اب یہ سکسیسر کس کا ہوگا؟ سکسیسر یہ جو خلیفہ ہے کسی کا سکسیسر نہیں ہے. یعنی سکسیسر ان معنی میں ہوا کہ وہ صفات خدا کا مظہر ہے. اچھا، صحیح ہے. یہ خلیفہ وہ ہے کہ جس کے اندر یہ کوالٹی موجود ہے کہ صفات خدا اس میں تجلی کریں اور ریفلیکٹ ہو کر پوری کائنات میں پھیلیں. یہ خلیفہ. صحیح. یعنی جو قلب آپ کو دیا گیا ہے، یہ قلب ایک ایسے آئینے کی مانند ہے جو صفات خدا کو ریسیو بھی کرتا ہے، ایبزارب بھی کرتا ہے، ریفلیکٹ بھی کرتا ہے. صحیح. اور آپ کی برکت سے دیگر مخلوقات بھی اپنے مقام و منصب کو پہچانتی ہیں اور ترقی یافتہ ہوتی ہیں. ٹھیک. صحیح. جی جی، ماشاءاللہ. یعنی جیسے مثال کے طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو واقعات بیان کیے گئے، اب آپ دیکھیں کہ وہاں پر اگر ہدہد ہے، وہ کتنی عالمانہ اور عارفانہ گفتگو کر رہا ہے. جی. وہاں پر چونٹی ہے، وہ کتنی عقل کی بات کر رہی ہے. وہاں پر جو جن ہے وہ کس کوالٹی کا حامل ہے. یہ سب کس کی برکت ہے؟ یہ کیا ڈیمانسٹریشن ہے کہ جب خلیفہ الہی کے ہاتھوں میں حکومت آتی ہے تو پوری کی پوری کائنات اس کی برکت سے ترقی یافتہ ہوتی ہے. صحیح. سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ سورہ نمل میں دیکھیں، جن کی گفتگو دیکھیں، چونٹی کی گفتگو دیکھیں، ہدہد کی گفتگو دیکھیں، کتنی عاقلانہ اور عالمانہ گفتگو ہے وہاں پہ. صحیح. اور انسان کی پاور دیکھیں کہ جو وہ تھے ان کے وسیع، کہ انہوں نے جب وہ تخت بلقیس کو منگوایا تھا تو یعنی ان کا وہ کارنامہ ایسا تھا جو آج کی سائنس ابھی تک وہاں تک نہیں پہنچ پائی ہے، کیونکہ قرآن کی آیت کی روح سے انہوں نے تخت بلقیس کو فاسٹر دین اسپیڈ آف لائٹ ٹریول کرایا تھا. اور سائنس کی روح سے اسپیڈ آف لائٹ لمٹ ہے اسپیڈ کے لیے، اس سے زیادہ کوئی چیز تیز ٹریول کر نہیں سکتی. لیکن اس آیت کے اندر خود یہ بیان موجود ہے، قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ میں اس تخت کو لے آؤں گا آپ کے پاس قبل اس کے کہ آپ کی نظر کا گوشہ یا آپ کی نظر پلٹ کر آپ کی طرف آئے. آپ کی نظر جب کسی چیز کی طرف جاتی ہے، وہاں سے پلٹ کر آپ کی طرف آتی ہے، تو اس کی اسپیڈ کیا ہے؟ جو اسپیڈ آف لائٹ ہے. ٹھیک.
قبل ان یرتد الیک طرفک، میں اس تخت کو آپ کے پاس لا سکتا ہوں، لے آؤں گا اس سے بھی قبل، اور ان کا جملہ بھی پورا نہیں ہوا تھا، وہ تخت وہاں موجود تھا۔ تو یہ سب کے سب یہ جو 4 مثالیں ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو خلیفہ الہی ہیں، یہ ان کی برکت ہے، یہ ہے خلیفہ خدا۔ ہے بات سمجھ میں؟ جی سمجھ آ رہی، ٹھیک ٹھیک۔ ٹھیک۔ تو یہی میں آپ لوگوں کو جو بات سمجھانا چاہتا ہوں نا، کہ آپ اگر تھوڑے سے تحمل کے ساتھ نا قرآن اور معصوم کے اندر چیزوں کو کھنگالیں گے نا، تو آپ کو بہترین ایکسپلینیشن مل جائے گی، تو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اچھا، اس میں اب آپ کیا جی جی یہ ظلومن جہولن کیوں کہا؟ جب انسان نے اس کو حمل کر لیا، اس کو ایگری کر لیا کہ ٹھیک ہے یہ امانت اٹھاتا ہوں، تو اس کو ظلومن جہولن کیوں کہا جبکہ اس کو شاباشی دینی چاہیے تھی؟ یعنی وہ تھا بے شک وہ آپ کا ویسے کیا خیال ہے، یہ کیوں کہا اللہ نے ظلم جہولا؟ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ کس کے؟ میرے؟ نہیں ان کے جو سوال ہے، رضوان بھائی۔ رضوان بھائی۔ یعنی وہ نہ سمجھتے ہوئے اس نے یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ اس کو نہیں پتا ہے کہ اس کی امانت کی بار کتنا ہے، اور وہ بار کو نہ سمجھتے ہوئے بھی اس نے ایکسیپٹ کر لیا اس چیلنج کو۔ اس وجہ سے کہا کہ یہ بہت نادان اور جاہل ہے کہ یہ نہیں سمجھ رہا ہے اس کو، دیکھیں اس کا پھر بار کیا ہے۔ یہاں پر جو ایک مسئلہ آئے گا نا، یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہوگا کہ پھر خدا نے دی کیوں امانت؟ جی پھر خدا نے دی کیوں؟ امانت؟ اگر وہ ایسے ہی ظالم و جاہل تھا اور اس نے بیوقوفی لے لیا تو دی کیوں؟ ہاں، وہ بیوقوفی میں بھی بات بھی بول دی، آپ دیں گے کسی کو؟ آپ کہیں گے جناب یہ میری، جیسے مثال کے طور پر میں نے پوری زندگی محنت کر کے ایک کمپنی بنائی ہے، کون اس کا اس امانت کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ ایک بیوقوف نکل کے آ جائے جی میں اٹھا لوں گا، کچھ نہیں پتا، آپ دے دیں گے اس کو؟ ہاں نہیں دیں گے، بتائیں، نہیں دیں گے، بالکل نہیں دیں گے۔ تو پھر خدا نے کیوں دے دی؟ اس کو کیوں دیں گے؟ اس کی وجہ جو ہے نا، اس کی وجہ انسانیت کی کنفیگریشن ہے، کہ جس طریقے سے کہ آدم نے جب اپنی زندگی شروع کی، کہاں سے شروع کی؟ دیکھیں یہ آیت کو دیکھیں، سورہ والتین کی، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے خلق کیا انسان کو احسن تقویم، the most beautiful formula and configuration، ٹھیک ہے؟ اور انسان کی بہترین کنفیگریشن کیا ہے؟ وہی ہے نفس ہے، روح اور بدن کا ملاپ ہے، اور وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ احسن تقویم۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، اور پھر ہم نے اس کو لوٹا دیا لویسٹ آف دا لو میں۔ کس مقام سے آدم نے اپنے سفر کا آغاز کیا؟ لویسٹ سے، لویسٹ آف دا لو، ہاں، اسفل سافلین، جو سافلین میں بھی سب سے نیچے، سب سے نیچے، ہاں ٹھیک ہے، یعنی پست میں بھی پسترین۔ تو اب جب آپ یہاں سے اپنے سفر کا آغاز کر رہے ہیں تو یہ سورہ احزاب کی آیت آپ کو بتا رہی ہے، آخری والی، کہ انسان اس بنا پر 3 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک منافقین ہے، ایک مشرکین ہے، اور ایک مومنین ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ والی پرابلم ہے کہ انسان ایک ایسے عالم میں موجود ہے کہ جہاں پر ظلمت ہے اور جہالت ہے، ٹھیک ہے، اور زیادہ تر لوگ کیا ہوتے ہیں، اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور آپ کو اس ظلمت اور جہالت سے باہر آنے کے لیے ایمان کی بنیادوں پر محنت کرنی پڑتی ہے، تب آپ جا کر اس مقام پر یا اس لائن پر آتے ہیں کہ جو وہ خلافت الہیہ والی لائن۔ تو
تو یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسانیت میں ہر ایک جو ہے وہ اس مقام کا اہل ہو گیا ہے، بلکہ انسانیت کے اندر یعنی جیسے اس کی ایک مثال دی جاتی ہے کہ آپ جب میٹیلک کوئی بھی آبجیکٹ بناتے ہیں، کوئی مشین بناتے ہیں، یا ایون اس کو چھوڑ دیں کہ آپ کی جو کرسی اور ٹیبل اور الماری بنتی ہے، یہ کیسے بنتی ہے اگر آپ شروع سے سوچیں؟ لکڑی کاٹنا، لکڑی کہاں سے آتی ہے؟ لکڑی کہاں سے آتی ہے؟ ہاں درخت سے آتی ہے، اس کے درخت بعد جنگلوں سے آتی ہے، ٹھیک ہے. وہ لکڑی کس فارم میں ہوتی ہے؟ بالکل لا فارم میں ہوتی ہے، اس کو صاف کرتے ہیں، کاٹتے ہیں، پھر اس کے بعد محنت کرتے ہیں. تو آپ اگر جو لکڑی آپ نے درخت سے کاٹی ہے اور وہ لکڑی جس نے حقیقتاً اس میز کی شکل لی ہے اور اس میں موجود ہے، کتنا پرسنٹ آپ ویسٹ کر کے پھینک دیتے ہیں؟ ہاں کاٹ دیتے ہیں. پھینکتا ہے نہیں پھینکتا؟ پھینکتا ہے، پھینکتا ہے. یہ حال انسان کا ہے نا. اچھا اس کا کہ ایک سب کے سب نہیں ہے، بلکہ اس طریقے سے جو لوگ یعنی منافقین ہو گئے، مشرکین ہو گئے، کفار ہو گئے، وہ پھر اس سے الگ ہٹتے جاتے ہیں. جیسے سورہ والعصر میں بیان کیا، ان الانسان لفی خسر، انسانیت بالعموم خسارے میں. کیوں خسارے میں؟ اس لیے کہ وہ اپنی زندگی کا سفر اسفل السافلین سے شروع کر رہے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اس خسارے والی حالت سے باہر کب آتے ہیں؟ ایمان اور عمل صالح کے ذریعے سے. جی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو احسن تقویم سے بنا کے اس کو اسفل سافلین کی سطح پر لا کے زمین پر بھیجا گیا ہے کہ اب اپنے اوپر محنت کرو اور اپنے آپ کو ایویلیٹ کرتے کرتے محنت کر کے اور آپ اوپر تک جاؤ. اور اس سفر کے اندر جو نا 3 طرح کے لوگ ہوں گے. کچھ مشرکین ہو جائیں گے، کچھ منافق ہو جائیں گے، کچھ مومن ہو جائیں گے. بالکل صحیح. یہی سفر ہے. مطلب آپ یعنی ہم اس انسان کو جب احسن تقویم کی خلقت کی بنا پر انسان کے اندر یہ پوٹینشل کریٹ ہو گیا ہے، یہ صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ حامل امانت الہی بن سکتا ہے. ہاں صحیح ہے. وہ خلیفۃ اللہ بن سکتا ہے. وہ اس مقام تک جا سکتا ہے کہ جب اس کی ذات میں سے صفات الہیہ ریفلیکٹ ہوں، جب وہ پوری مخلوقات اور کائنات کے لیے باعث برکت بن جائے. یہ سب کے سب پوٹینشل انسان کے اندر موجود ہے. ٹھیک. لیکن اس صلاحیت کو واقعیت میں بدلنا، اس کے لیے پھر یہ محنت ضروری ہے، لازمی ہے. ہاں یہ محنت اس کے لیے اس سفر سے گزرنا ہے. اور جب لوگ اس سفر سے گزرتے ہیں تو پھر وہاں پر وہ ڈویژنز کریٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کی بھی حکمت ہم عرض کر دیں کہ وہ حکمت کیا ہے کہ آپ جب کسی کو بھی ترقی یافتہ مقام تک لے جاتے ہیں تو اس میں اختیار ہونا ضروری ہے. یہ جبرن نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. آپ جبرن کسی کو ڈاکٹر نہیں بنا سکتے، یا کوئی بہت اعلیٰ سائنٹسٹ نہیں بنا سکتے، یا عالم نہیں بنا سکتے. صحیح ہے نا؟ یہ سفر اسے اپنے اختیار سے طے کرنا لازمی اور ضروری ہے. اور جب آپ باب اختیار کو کھول لیتے ہیں تو اختیار کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پھر دونوں پاسبلٹیز اوپن اپ کرنی پڑیں گی، یعنی گڈ اور بیڈ دونوں، فرشتہ اور شیطان دونوں. ٹھیک ہے. ورنہ اختیار نہیں. اس کو دوبارہ ایکسپلین کیجیے گا. میں تھوڑا سا دیکھیں، آپ اگر کسی کو یہ کہیں کہ نہیں تمہیں اچھا ہی بننا ہے اور برا ہونے کا آپشن، برا ہونے کا دروازہ بند کر دیں، تو یہ کون سا اختیار ہے؟ ہاں صحیح ہے. صحیح. دونوں آپشن کھلیں گے نا جب اختیار ہوگا تو. جب اختیار کی راہوں پر آپ قدم رکھیں گے تو پھر all sorts of possibilities open up ہوں گے. ہاں سارے آپشنز ہیں نا پھر تو. ہاں تو اس بنا پر پھر انسانوں میں یہ تفریق پیدا ہونا شروع ہوئی.
کہ ایک اپنے اختیار سے پیغام قبول کرتا ہے، ایک اپنے اختیار سے پیغام کو رد کرتا ہے، ایک اپنے اختیار سے پیغام کو دھوکہ دیتا ہے، ایک ایسا بزدل ہے کہ جو قدم آگے نہیں بڑھا سکتا، وہ ادھر ادھر کے چیزیں سہارے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے. تو پھر یہ سارے کے سارے فرقے وجود میں آ جاتے ہیں، کافر، مشرک، منافق، مومن. جو پورے بھروسے کے ساتھ، خدا پر توکل کے ساتھ، خدا کے پیغام کو قبول کر کے ہمت و جرت کے ساتھ آگے بڑھاتا ہے قدم، وہ مومن ہے. ٹھیک، صحیح صحیح صحیح. تو اس وجہ سے یعنی اس کی بھی حکمت ہے کہ یہ تمام جی چیزیں جی کیوں ماشاء ہو رہی ہیں، تمام کے تمام یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں، یہ اتنے سارے ڈویژنز کیوں بن رہے ہیں. اس لیے بن رہے ہیں کہ انسان کا جو جرنی ہے وہ اس ارتقاء اور ترقی والا جرنی ہے کہ جو اس کمال تک خلافت کے یا امانت الہیہ کے حامل کے اس کمال تک پہنچنے والا سفر ہے. تو وہ لازمی ہے کہ وہ سفر اپنے شعور اور اختیار کے ساتھ ہو، اور پھر اس کی وجہ سے یہ امکانات بھی اوپن اپ ہو جاتے ہیں. ٹھیک. اچھا، ایک اس میں یہ کہ لیکن اس کو سب سے لوئسٹ لیول پہ تو لے آئے، لیکن اس کی فطرت وہی فطرت الہی ہے، ہاں، جس پر اس کو قائم فطرت رہنا. اللہ، یعنی وہ احسن تقویم وہی ہے نا، ایسے میں تقویم وہی ہے جو فطرت الہی ہے. ٹھیک، جو بہترین جس پر وہ ہے فارمولا ہے، جو بہترین کمپوزیشن اور کنفیگریشن ہے، وہ یہی ہے. وہی ہے. اور اسی وجہ سے جو عرفا ہیں وہ ایک بات کہتے رہتے ہیں نا کہ جو انسان کا نفس ہے وہ ہمیشہ بے چین رہتا ہے عالم مادیت میں. اگر اس نے اپنی انسانیت کا خود ہی بیڑا غرق کر دیا تو وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ انسان کا نفس دنیا کی اتنی دولت اور مزوں اور لذتوں کو لے کر مطمئن نہیں ہوتا، پرسکون نہیں ہوتا، اندر سے بے چین ہوتا ہے. کیونکہ اس کی اصل اور ہے، اس کی اصل اور جڑ یہ نہیں ہے، یہ حیوانات کی مانند وہ اس زمین سے جڑی ہوئی مخلوق نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو یہ خلیفہ والی بات سمجھ میں آ گئی. جی، خلیفہ یعنی کون؟ خلیفہ جسے خدا نے براہ راست صفات الہیہ کو اپنے اندر جاگزی کرے اور جسے ریفلیکٹ خدا کرے نے دنیا میں. براہ راست اپنی صفات عطا کی، جب کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے 2 ہاتھوں سے بنایا. ٹھیک. خلیفہ وہ جو حامل امانت الہیہ ہے، خلیفہ وہ جو اسماء کل کا حامل ہے. اور یہاں پر ہے کیا مطلب ہے کہ بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب اس میں صلاحیتیں ساری ہیں. ہاں، یہ صلاحیتیں سب موجود ہیں. سب موجود. اور یہ ارادہ خداوندی کے تحت کچھ انسان یقیناً اس مقام تک پہنچیں گے اور پہنچے ہیں. یقیناً. ہاں. ٹھیک. لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ سب کے سب سارے کے سارے انسان میں اسما ہو گئے یا انہوں نے امانت الہیہ کے بوجھ کو اٹھا لیا، ایسا نہیں. کیونکہ اس میں اگلی آیت آپ کو جو ہے نا وہ یہ بات بتا رہی ہے کہ ظلوم اور جہول ہونے کی وجہ سے پھر 3 کیٹیگریز بن گئیں بالکل ان دا بگننگ. کچھ منافق ہو گئے، کچھ مشرک ہو گئے، کچھ مومن ہو گئے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ظلم اور جہالت ہے. جو اپنے ظلم کو عدالت سے بدل لے گا اور جو اپنے جہل کو علم و معرفت سے بدل لے گا وہ نکل آئے گا اس مصیبت سے. آپ یہ بات بھی نوٹ کریں کہ ظلم اور جہل صفت نہیں ہے. صحیح ہے، ظلم اور جہل صفت نہیں ہے بلکہ ایک عارض ہونے والی حالت کا نام. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ظالم عادل نہیں بنتا اور جاہل عالم نہیں بنتا. اگر یہ انسان کی نہیں، اس کو دوبارہ ایکسپلین کریں کہ جو جاہل ہے وہ صفت تو علم ہے،
یعنی دیکھیں اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین نہ ہونا جاہل ہے. اس بات اس بات کو میں ایکسپلین کر دیتا ہوں تھوڑا، کہ جب انسان اس زندگی میں آتا ہے تو یہ زندگی جو مادیت کے اندر اپنے آنکھیں کھولتا ہے، تو یہ مادیت ایک تاریک قید خانے کی مانند اس پر مسلط ہے یا نہیں ہے؟ یعنی یہ بات آپ کو ایک مومن کو آگے جا کے پتہ چلتی ہے کہ یہ مادیت شروع میں تو انسان کو نہیں سمجھ میں آتا، لیکن مومن جب آگے جاتا ہے تو اس کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ مادیت ایک تاریک قید خانہ ہے، میں ایک پنجرے میں بند ہوں کہ جہاں میں حقائق کو نہیں دیکھ پا رہا، جہاں میں اعلیٰ مخلوقات کے ساتھ تعلق نہیں رکھ پا رہا، جہاں پر نور خدا میری نظروں کے سامنے نہیں ہے، سو بہت سارے مسائل ہیں، تو ایک ظلمت موجود ہے. اور اسی طریقے سے جہالت یعنی انسان جانتا نہیں ہے، نہیں سمجھ رکھتا کہ حقیقت کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے. لیکن جب آپ یہاں پر گریجولی ترقی کرتے ہیں تو آپ کی یہ ظلمت اور جہالت ختم ہوتی جاتی ہے، نہیں ہوتی جاتی؟ ٹھیک ہے جی ہاں صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ظلم اور جہل جو ہے نا، یہ کوئی آپ کی صفت نہیں تھی، یہ آپ پر عارض ہونے والی یا سپر امپوز ہونے والی دو کنڈیشنز تھیں جو اسفل السافلین میں اتارے جانے کی وجہ سے آپ پر مسلط ہو گئی تھیں. لیکن خدا نے نور فطرت اور عقل آپ کے اندر رکھا اور نور نبوت اور کتاب آپ کے باہر رکھا کہ ان کی مدد سے ظلم و جہل سے نکل آؤ باہر. ٹھیک جی، السلام علیکم حیدر بھائی. اس میں جو ڈیفالٹ کنڈیشن ہے نا انسان کی، تھوڑی سی واضح نہیں ہوئی کہ وہ احسن تقویم ہے یا وہ اسفل السافلین ہے بائی ڈیفالٹ. نہیں اسفل السافلین کنڈیشن نہیں ہے. اسفل بائی ڈیفالٹ انسان کیا ہے؟ جیسے آپ نے کہا بائی ڈیفالٹ انسان فطرت الہی سے بہرہ مند ہے. ایسا تقویم پر انسان کی خلقت، اس کا نفس بہترین فارمولے پر کریٹ کیا گیا ہے، یہ انسان ہے. ٹھیک، لیکن آپ نے اس جوہر کو کہاں رکھ دیا؟ پھر اسفل السافلین کیوں لے جاتا ہے؟ اس ہیرے کو آپ نے اٹھایا پیدا کیا، پھر السافلین پہ لے جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ، اور اسفل السافلین میں رکھ سب کو ایک جگہ کرنے کے لیے سب کو ایک وائی ایکسس پہ لے جا کے اسی سٹارٹنگ پوائنٹ پہ. رضوان بھائی کو شاید آواز آ رہی ہے. ہاں رضوان بھائی آپ کی آواز جو ہے کٹ رہی ہے، آپ کا نیٹ کا ایشو چل رہا ہے میرا خیال ہے. میرے سے بہت آواز کٹ رہی ہے آج. جی آپ کی آواز بہت ہو گئی. ہاں جی ٹھیک ہے جی. فاخر بھائی، میں فاخر بھائی کو جواب دے رہا تھا. جی آپ کی آواز مجھے بالکل کلیئر آ رہی ہے، لیکن بیچ میں رضوان بھائی کی آواز گھر آ رہی ہے. ہاں تو وہ بیچ میں وہ میرا خیال ہے تھوڑا سا انٹرپشن ہو گیا وہ. ٹھیک ہے، آپ بات سمجھ رہے ہیں نا کہ انسان کے جو جوہر ہے ذات انسانی کا، وہ فطرت الہی سے وجود میں آیا ہے، وہ احسن تقویم پر مبنی ہے، بہترین فارمولا ہے اس کا. لیکن آپ نے ایک ہیرا بنایا اور اس جویل کو آپ نے کہاں رکھ دیا؟ اسفل السافلین میں. تو اسفل السافلین کیا ہے؟ وہ سپر امپوزنگ کنڈیشنز کا نام ہے، نہ کہ وہ انسان ہے. وہ دو کنڈیشن ظلم اور جہل ہے. وہ انسان نہیں ہے اسفل السافلین. اسفل السافلین یعنی وہ ظلم اور جہل جو اس ماحول اور اس لعب و لہو والی مادیت سے نکل رہا ہے، وہ انسانی نفس کے گوہر پر اثر انداز ہوتا ہے. اس کو اس کے اندر رکھ دیا آپ نے. ٹھیک بات سمجھ میں آئی؟ جی بالکل بات سمجھ آ گئی. اچھا، اب اس کے بعد اگر خدا انسان کو یہاں پر یہ ٹاسک دیتا کہ اس فطرت اور عقل کے نور کو استعمال کر کے اسفل السافلین سے باہر آؤ، یہ تمہارا کام ہے یا یہ چیز تمہیں تمہارے کمال کی طرف لے جائے گی، تو یہ زیادتی نہیں تھی، یہ اللہ کا حق ہے.
یہ زیادتی نہیں تھی. صحیح. کیونکہ ہمیں اور آپ کو دو اتنی زبردست چیزیں دے دی ہیں, یعنی فطرت اور عقل, کہ ہمیں انہی کی بنا پر اس سے باہر آ جانا چاہیے. لیکن اس کے علاوہ خدا نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم, خدا نے ان کے مومنین پر احسان عظیم کیا کہ جب رسول بھی اس کے اوپر, رسول اور کتاب بھی اوپر سے رکھ دی. ٹھیک, تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس اسفل السافلین والی حالت سے باہر آنے کے لیے ہمارے پاس کیا کیا فیسلٹیز اویلیبل ہیں؟ فطرت, عقل ہے, کتاب, پیغمبر. دیکھیں اس میں جو آیت میں تھا وہ تو تزکیہ کا ذکر کہ یتلو علیہ, اسی جو آپ نے ہاں, آیت تو پڑھی پیغمبر یہ کام کرے گا نا, یعنی پیغمبر یہ کام کرے گا کتاب کے ذریعے سے کہ آپ کو تزکیہ دے گا, پاک کرے گا. کس سے تزکیہ دے گا؟ یہی اسفل السافلین کے اثرات سے پاک کرے گا آپ کو. صحیح. اس لعب و لہب سے باہر نکالے گا. ایگزیکٹلی, یہ بہت خوبصورت آیت ہے. وہ جو ایک آیت میں ہم نے پہلے بھی اس کو ڈسکس کیا تھا کہ ہم نے تمہاری اماؤں کی پیٹ سے جاہل بنایا جبکہ تم نہیں جانتے تھے, اس کے بعد ہم نے تمہیں سما بصر فواد دی. ہاں, میں اس بات کو کلیئر کر دوں کہ دیکھیں, ایک جہالت وہ ہوتی ہے کہ جو نہ جاننے کی وجہ سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ جہالت صفت نہیں ہے, یہ ایک سپر امپوزڈ کنڈیشن ہے جس سے انسان بآسانی باہر آ سکتا ہے. آ جا سکتا ہے. ٹھیک, لیکن اگر انسان علم حاصل کرنے کے بعد اپنے علم پر عمل نہ کرے تو پھر جو جہالت اس پر لاگو ہوتی ہے وہ اس کی صفت بن جاتی ہے. رسول جو آئے ہیں وہ اس حالت سے نکالنے کے لیے آئے ہیں. یہ بھی ہے, یہ بھی پاسبل ہے, یہ بھی پاسبل ہے اگر وہ, لیکن اگر کیونکہ اس میں جو آیت میں ہے وہ آیت میں یہی ہے کہ وہ اس سے پہلے وہ ضلال مبین میں تھے. یہ جو لاسٹ پارٹ آف دا آیت آپ پڑھ, اس کا جو لاسٹ پارٹ ہے وہ یہی ہے کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ہاں, ضلال مبین کا مطلب یہ ہے نا, ضلال مبین کا مطلب یہ ہے کہ کھلی ہوئی گمراہی, یعنی وہ ایک ایسے رستے پر چل رہے تھے جو کھلم کھلا غلط ہے. لیکن یہ جو جہالت کا صفت بننا ہے نا, یہ ضلال مبین نہیں ہے. اوکے, یہ بہت ہی خطرناک مرض نفسانی ہے, اور اس کے مصداق آپ کو ابو جہل جیسے لوگ نظر آئیں گے, ولید جیسے لوگ نظر آئیں گے, کہ جو چھپ چھپ کر قرآن سنتے تھے اور اس کے بعد دن میں آ کے رسول سے لڑتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں. اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ یہ صفت جہالت رکھنے والے کون لوگ ہیں, تو یہ ابو جہل اس کی ایک مثال ہے. اس کی مثال معاویہ جیسے لوگ ہیں کہ جو پورے طور سے جانتا ہے امام علی علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام کی فضیلت کو, اور پھر اس کے بعد یہ سارے کام کریں. صحیح, بالکل صحیح, صحیح, بالکل کلیئر, صحیح ہے. تو جناب پھر خلیفہ والی بات سمجھ میں آ گئی نا؟ جی, خلیفہ والی سمجھ میں آ گئی. خلیفہ کیا ہے, اور خلیفہ کا جو رستہ ہے وہ خطرناک رستہ ہے. ٹھیک ہے جی, خلافت و امانت الہیہ کے حامل ہونے کا رستہ خطرناک ہے, اسی لیے سب نے ہاتھ اٹھا لیا. ٹھیک ہے, کہ ہم سے نہیں ہوتا ہی, ہم جہاں پر ہیں آپ نے ہم کو جیسا بنا دیا ہے ہم اس میں خوش ہیں, ہم اس میں راضی ہیں. کیونکہ خلافت والا رستہ جو ہے نا وہ تخت یا تختہ والا رستہ ہے. صحیح ہے, صحیح ہے, کہ اگر آپ کامیاب ہو گئے تو وارے نہیں آ رہے, اور خدا نہ خواستہ ضائع ہو گئے, برباد ہو گئے, تو ایسی تباہی و مصیبت ہے کہ پھر اس سے جان چھڑانا مشکل ہے. ٹھیک, تو انسان کے علاوہ دیگر مخلوقات نے اس کو قبول نہیں کیا, اس رستے کو.
दे आर हैप्पी, अच्छा कि जो उनको बना दिया गया वो उस पे खुश है। एक सवाल इसी में है कि जो इरादे की बात थी, इख्तियार, तो इस कायनात में दो मखलूक हैं जिनके पास इख्तियार है, जिन्न और इंस, कि जो अपने इख्तियार से जमीन पर कह लें, कायनात का तो खैर हमें नहीं पता। इस जमीन पर दो मखलूक हैं जिनके पास इख्तियार है कि वो अपने इख्तियार से मोमिन भी हो सकते हैं, मुशरिक भी हो सकते हैं, मतलब कोई सा रास्ता ले सकते हैं, शायद और खैर के दोनों में आ सकते हैं। जी, जी। तो जिस तरह से हम इंसान की बात कर रहे हैं, क्या मलाइकों में भी इसी तरह का वो, जिन के साथ भी ये सिलसिला है? देखें एड्रेस बात जगह पर जिन इंसान दोनों कहाँ गए हैं? देखें, इख्तियार हर एक के पास है, ये बात नहीं है कि इख्तियार नहीं है दीगर के पास। हाँ, इख्तियार तो है, लेकिन वो या नहीं है, महदूद इख्तियार है ना, मतलब उसका नहीं है इख्तियार के शर और खैर में सिलेक्शन करनी है कि मैं ये जाऊं या ये जाऊं। देखें तो है उसको, मैं इसको थोड़ा सा और वाज़ेह करूं कि मरने के बाद ये इख्तियार हमसे भी खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल, ठीक है, और ये इख्तियार पूरा नहीं है, मतलब वो यानी असल बात ये है कि मसला ये नहीं है कि वो कोई रोबोट है, इवन हैवानात के पास भी इख्तियार है या नहीं है? वो जो भी काम करते हैं वो अपने इख्तियार और चॉइस से करते हैं ना। बिल्कुल, लेकिन मसला ये होता है कि एक इख्तियार वो होता है जो आपकी सिफात के अंदर महदूद होता है, और आपकी सिफात उसको डिफाइन करती हैं। यानी जैसे चिड़िया में खुदा ने जो सिफात रखे हैं उसके तमाम इख्तियारी आमाल उन सिफात के दायरे के अंदर है। जी सही है। इसी तरीके से शेर में, बकरी में, हर उसमें खुदा ने जो इख्तियारात रखे हैं उसके इख्तियारात उस दायरे के अंदर है, वो उससे बाहर नहीं आ सकता। कि आप किसी शेर से जाके कहें कि तुम चिड़िया की तरह चहचहाना शुरू हो जाओ, तो ये सब कुछ नहीं कर सकता। ठीक, लेकिन हमें जो इस जिंदगी में इख्तियार दिया गया है वो एक लिहाज से अनलिमिटेड है। क्यों? इस बिना पर कि तुम इस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए अपनी सिफात बिल्ड करो, और मरने के बाद फिर ये वाला इख्तियार खत्म हो जाएगा और हम भी फिर अपनी सिफात के बिना पर ही जिंदा होंगे, वो चाहे हमने नेक बनाई हो या बद बनाई हो। ये सही। तो ऐसा नहीं है कि मलाइका के पास इख्तियार नहीं है, मलाइका अच्छा, हमसे इसमें बहुत एक और सवाल पैदा होता है, मलाइका हमसे बहुत बेहतर मखलूक है जी, आमतौर से, उमूमी एतबार से। जी रिजवान भाई बात करें आपकी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये हैदर भाई, कि इनको दूसरी मखलूक को, जिसमें पहाड़ है, समंदर है, आसमान है, जब उनको पर अमानत पेश की गई तो उनको उस अमानत का इदराक कैसा हुआ, और फिर उनके पास क्या ये भी इख्तियार था? क्योंकि इख्तियार बताया नजर आता है कि उन्होंने इनकार कर दिया, तो ये इनके पास इख्तियार था, लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि उनको कैसा पता लगा कि अमानत क्या है। आज तक आदमी को नहीं पता लगा है कि अमानत क्या है, तो उनको कैसा पता लगा? उनको तो ये मुबहम अल्फाज में नहीं पता होगा ना भाई। आदमी को तो उस वक्त पता चलेगा जब वो ज़लूमन जहूला वाली हालत से बाहर आएगा। जो ज़लूमन जहूला वाली हालत में फंसा हुआ है उसे क्या पता चलेगा कि क्या है? अच्छा, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि तमाम की तमाम कायनात बाशऊर है, कायनात तमाम बाशऊर है, मखलूकात कोई भी ऐसी डम नहीं है, कोई भी मखलूकात डम नहीं है। अच्छा, तो उसको जब ये अमानत दी गई तो अमानत के माने वो समझ रही थी वो क्या करना है हमें, और क्या करना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा। लेकिन इंसान का जो है वही बात है कि इंसान के अंदर पोटेंशियल वो है, वो आली तरीन पोटेंशियल है, लेकिन जो जुल्म और जहालत वाली हालत और असफलुस साफिलीन से उसे अपनी जिंदगी का सफर शुरू करना है, वो हमारे लिए प्रॉब्लम, वो इंसान की प्रॉब्लम।
یہ اسفل السافلین اسی لیے رکھا ہے تاکہ وہ لیول فیلڈ سب کو عطا کرے، ایک ہی لیول فیلڈ عطا کرے سب کو. ہاں وہ بھی ہے، یہاں اور سے آپ نے اسفل باہر نکلنا السافلین ہے، اس لیے رکھا ہے کہ یعنی ایک دیکھیں بیس لائن ہو، اس بیس لائن سے تمام. ہاں وہ تو ہے، لیکن اسفل السافلین میں اتارنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب تک انسان ہر قسم کی تاریکی پر قابو پا کر اس کو شکست نہیں دیتا، اس وقت تک وہ عالم انوار پر حکومت کرنے کے لائق نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی؟ جتنا زیادہ بڑا عہدہ ہوتا ہے نا، اتنے بڑے عہدے کے لیے اتنی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے. تو جو خود اپنی ذات سے تاریکی اور پستی اور گھٹیا پن کو دور نہیں کر سکتا، وہ کسی دوسرے کو کیا نور دے گا؟ تو اس لیے انسان کو اگر اس مقام تک جانا ہے جو خلافت اور امانت الہیہ والا مقام ہے، تو پھر اس تمام مراحل کو طے کرنا پڑے گا. یعنی جیسے امام صادق علیہ السلام نے بھی فرمایا نا کہ 3 فتنے ہیں انسان کے پاس، جو تقوی کی بنا پر پھر جو متقی ہو جاتا ہے تب انسان ان تینوں کو نیچا دکھانے کے قابل ہوتا ہے: ابلیس، خلق اور دنیا. یہ تین چیزیں جو ہے نا انسان کے لیے مسلسل فتنے اور پریشانیاں اور آزمائشات اور تاریکیاں جنریٹ کر رہی ہوتی ہیں. ان کو جب آپ اہانت دے دیں گے، ان کو جب آپ قابو پا لیں گے، ان پر حاوی ہو جائیں گے، تب آپ پھر اوپر صبر کر سکیں گے. ٹھیک. اچھا پھر تھوڑا سا میں اس پہ بات کر لوں کہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. تو جب خدا نے یہ ارادہ اپنا بیان فرمایا ملائکہ سے، اور یہ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ یہ مشورہ نہیں ہے، یہ مشورہ نہیں ہے بلکہ یہ اطلاع ہے، انفارمیشن ہے ان کو. ہاں ان کو کہہ دیا کہ میں بنا رہا ہوں، میں بنا رہا ہوں، میں آپ سے کوئی مشورہ نہیں پوچھ رہا کہ بناؤں یا نہیں بناؤں، میں بنا رہا ہوں خلیفہ زمین میں. تو انہوں نے کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ کیا آپ اس کو قرار دیں گے زمین میں جو فساد پھیلائے وہاں پر اور خون بہائے. اب اس کا ریزن آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ یہ چیزیں کافی دفعہ میں خیال ڈسکس ہوتی ہیں کہ ملائکہ نے یہ بات کیوں کی. اس کا جو ریزن ہے 2-3 پاسبل ریزنز بنتے ہیں. اس کے پاسبل جی بولیں. ان کے پاس ہسٹوریکل کیا انفارمیشن تھی کہ جس کی بنیاد پر انہوں نے یہ کہا کہ یہ فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ یعنی کہ زمین میں جو بھی مخلوق ہے وہ یہی کام کرتی رہی ہے، فساد اور خون ریزی. یا ان کی نظر جو تھی وہ آدم کے مادی پہلو اور بدن اور جسم پہ تھی، کیونکہ یہ جو بدن مادی ہے یہ اپنے اندر ایسے مسائل رکھتا ہے بلٹ ان، جس کی وجہ سے فساد اور خونریزی ہوگی اس بدن کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اس بدن کے اندر شہوت ہے، اس بدن کے ساتھ غضب ہے، اس بدن کے ساتھ محدودیت ہے، محتاجی ہے. یہ تمام کے تمام مسائل جو بدن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کے نتیجے میں کوئی بھی اگر اس پر غور کرے نا، کیلکولیٹ کرے کہ اس کا فیوچر کیا ہوگا، تو وہ آرام سے سمجھ جائے گا کہ فساد اور آپس میں مارا مار اور خون بہانا یہ لازمی ہے کام. تو ان میں سے کوئی پاسبل ریزن ہو سکتا ہے. تو ملائکہ نے خدا کی بارگاہ میں یہ ایک سوال پیش کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کو بیان کیا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم جو ہیں وہ آپ کی ہم تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ اور تیری تقدیس بیان کرتے ہیں. تو ان کے لیے شاید تھوڑی سی ایک حیرانی کی بات بھی تھی
کہ ایک ایسی مخلوق کہ جو بدنی اعتبار سے بہت ہی ضعیف اور لاچار اور محتاج ہے اور پرون ٹو فساد اور خوریزی ہے، وہ کیوں خلیفہ بن رہی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ہم تسبیح و تحمید و تقدیس کرنے والی مخلوق آلریڈی موجود ہیں اور سامنے. تو اب اس کا جو جواب آیا خدا کی طرف سے وہ کیا آیا؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون. خدا کی طرف سے جواب یہ آیا کہ بے شک میں اس کا بہت اچھے طریقے سے عالم ہوں جس کا تم علم نہیں رکھتے ہو. اچھا، اب یہاں پر ایک اشارہ جو جا رہا ہے، وہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تمہاری نظر میں حمد و تسبیح اور تقدیس are the necessary qualification for becoming خلیفہ. یعنی اب جیسے کہ جو بھی خلیفہ ہے جس کی میں نے صفات آپ کے سامنے بیان کی کہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے یہ چیزیں موجود ہیں، اور خدا کا نمائندہ، خدا کی حجت بننے کے لیے کائنات میں اور تمام مخلوقات پر یہ صفات کافی ہیں. لیکن خدا جب کہہ رہا ہے کہ انی اعلم، کہ بے شک میں اس کا بہت زیادہ علم رکھتا ہوں جس کا تم علم نہیں رکھتے، تو اس میں ایک اشارہ یہ بھی پوشیدہ ہے کہ خلیفہ بننے یا بنائے جانے کا رابطہ جو ہے وہ خدا کی حمد و تسبیح سے نہیں ہے بلکہ علم الہی سے ہے. کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ تمہارے پاس اس کا علم نہیں ہے جس کا میں بہت اچھے سے علم رکھتا ہوں، جو علم میرے پاس موجود ہے. تو یہاں سے ان کے پاس وہ اشارہ آیا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کیا ہیں، یہ علم کے حوالے سے یا علم سے ریلیٹڈ ہے، نہ کہ اس حمد و تسبیح و تقدیس سے. تو اب کیا ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ خلیفہ کے ساتھ جو اصل چیز جڑی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ علم ہے. علم. اور خلیفہ کی مصیبت کیا ہے؟ ظلم و جہل. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ جی جی. آپ کا جو ایلیویٹ ہونا ہے، آپ کا رائز، وہ بر بنیاد علم ہے، اور جو تباہی و بربادی ہے وہ بربنائے ظلم اور جہل ہے. صحیح؟ اور ظلم کے حوالے سے بھی جب آپ بات رکھیں گے نا، تو ظلم کی تعریف بھی، جیسے پہلے بھی ہم کہہ رہے تھے کہ ظلم کی تعریف کیا ہے، وہ بہت وسیع ہے. ظلم اندھیرے اور تاریکی سے ریلیٹ کرتا ہے. ظلم خالی کسی کا مال چھین لینا یا کسی کو مار پیٹ کرنے سے ریلیٹڈ نہیں ہے. ظلم یعنی تاریکی، اور سب سے پہلی اور سب سے بھیانک تاریکی کہاں کریٹ ہوتی ہے بتائیں؟ اپنے نفس کے اندر. اپنے نفس کے اندر، کہ جس کی بنا پر پھر باہر عالم خارج میں مختلف تاریکیاں ظاہر ہوتی ہیں یا ظلم کے مختلف مواقع ظاہر ہوتے ہیں. تو اس بات کو نہیں بھولنا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ بات واضح اچھا، ہو رہی ایک سوال پھر پیدا ہوتا ہے. جی بولیں. جی نیٹ کا کوئی ایشو ہے تو آواز کٹ جاتی ہے. جی آواز نہیں آئی آپ کی. اچھا، ایک سوال اس میں ہے حیدر بھائی. جی اچھا، میری آواز نہیں آ رہی ہے؟ آپ اس کو لکھ لیں. حیدر بھائی کی آواز جو ہے نا وہ 25%، 20 سے 25% ہی آ رہی ہوتی ہے. میں اندازہ لگا رہا ہوں. آپ کی بھی 20-25% ہی آ رہی ہے. ریکارڈ سنوں گا. آپ ریکارڈ سے سن رہے ہیں. 20-25% آ رہی ہے. آپ سوال کر لیجیے. نہیں، وہ سوال کرتے ہیں، میرا خیال ہے وہ سوال ہی گم ہو جاتا ہے. حیدر بھائی، اس کے اندر جو فرشتوں نے اپنی صفت بتائی کہ ہم حمد کرتے ہیں اور تیری تقدیس بیان کرتے ہیں اور تیرا یعنی سبحان اور یہ سارا، تو یہ ان کی صفت تھی جس پہ کہ وہ ناز کر رہے تھے کہ ہم افضل ہیں.
اور دوسری طرف دیکھیں یہ بات وہ نہیں کر رہے، انہوں نے افضل اور گھٹیا اور یہ سب بات نہیں کی، لیکن انہوں نے اس بات کو سامنے رکھا ہے کہ یہاں پر ایک چیز نظر آ رہی ہے ہمارے پاس اپنی کوالیفیکیشن بتا رہے ہیں نا، یعنی وہ ایک جاب ہے، اس جاب کے لیے اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کوالیفائڈ ہیں کیونکہ ہم جو ہیں وہ نسبح ہو بحمد و نقدس و لک، تو وہ کیا علم نہیں رکھتے تھے؟ ہم تصویر کرتے ہیں، کس بات کا تصویر کے ساتھ ہم کرتے ہیں؟ نہیں فاخر بھائی بات پوری کریں جی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس لیے کوالیفائڈ ہیں اس خلیفہ بننے کے، نہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے، دیکھیں یہ بات ہمیں نہیں بولنی چاہیے، کیونکہ یہاں پر ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی۔ انہوں نے یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ ہمیں خلیفہ بنا دیں، صحیح ہے، ٹھیک۔ لیکن جو اپنی وہ پتہ نہیں اس کو آپ کمپیئر تو کر رہے ہیں نا اپنے آپ کو کہ وہ خون بہائے گا وہ فساد پھیلائے گا، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، ہم تیری حمد کرتے ہیں، جی صحیح۔ پھر اس کے اندر جو اب یہاں پر جو واہ ہے نا، یہ واہ، رضوان بھائی ایک منٹ ذرا، رضوان بھائی ایک منٹ، فاخر بھائی کو بات پوری کر لینا۔ ان دونوں چیزوں کو خدا نے نگیٹ نہیں کیا ہے، پہلی تو بات نگیٹ نہیں کیا، اور بالکل۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو علم ہے جس کا کہ خدا بند عالم ذکر کر رہا ہے، تو وہ کیا فرشتوں کے پاس نہیں تھا وہ علم؟ نہیں تھا، فرشتوں کے لیے وہ علم کا وہ پہلو ظاہر نہیں تھا جو کہ آدم کے لیے تھا، جو کہ خلافت الہیہ یا امانت الہیہ کے حوالے سے جو علم خداوندی آدم میں ظہور کرنا تھا وہ نہیں تھا ان کے پاس اس کا علم، جو آگے جا کے بات آئے گی۔ یعنی انسان چاہے وہ فساد پھیلا رہا ہے، چاہے وہ قتل و غارت گری کر رہا ہے، یعنی وہی ظلومن جہولا، جی، لیکن اس کے باوجود چونکہ اس کو وہ علم دے دیا گیا خلافت کے لیے جو ضروری تھا، لہذا وہ خلیفہ بننے کے علم نہیں دے دیا گیا۔ یہاں پر پھر ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، علم اسما حاصل کرنے کی صلاحیت دے دی گئی، صحیح، علم نہیں دے دیا گیا۔ یعنی ان میں وہ صلاحیت نہیں تھی ان فرشتوں میں کہ وہ اس علم کو حاصل کر سکیں، یعنی وہ یہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ یعنی آپ دیکھیے اس کو، اگر میں وہ ایک ظرف بات نہیں آپ تھا سے یہ یا کہوں، آپ دیکھیں اس کو ایک بات اس کو یوں سمجھیں کہ انسان جو ہے نا، یوں سمجھ لیں کہ ایک کاسٹیوم ہے، یہ جو انسان ہے نا، خاص طور سے یہ بدن انسان، یہ کاسٹیوم ہے کہ کوئی بھی مخلوق اگر اس کو اڑ لے اس لبادے کو، تو اس پر کیا کیا چیزیں مسلط ہو جاتی ہیں؟ یہ مادیت کا ظلم اور جہالت اور لعب اور لہو اور یہ سارے کے سارے مسائل نا اس پر مسلط ہو جاتے ہیں، اور ان اے وے وہ ڈائریکٹ ریلیشن شپ ود دا ڈیوائن یا جو عوالم ملکوت ہیں ان سے وہ والی ریلیشن شپ جو ہے نا وہ کٹ آف ہو جاتی ہے۔ کہ جیسے آپ یہ کہیں کہ بھئی آپ نے جو ہے نا ایک چیز میں بند کر کے، جیسے مثال کے طور پر کہ آپ کو کسی کو تیرنا سکھانا ہے تو آپ نے اس کو بوری میں بند کر کے نا پھینک دیا سمندر میں، جاؤ سیکھو تیرو اس میں، یہ تقریباً وہ والی حالت ہے، صحیح؟ تو اب اگر کوئی، یعنی ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس قسم کی حالت میں آنا پسند کریں گے؟ نہیں پسند کرتے ہیں ہم اس میں۔ تو انسانیت جو ہے نا وہ ایک طریقے سے ایک ویریبل پرسنالٹی کا نام ہے، انسان کوئی خاص بنی بنائی چیز نہیں ہے دیگر مخلوقات کی طرح۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت مشکل لگ رہی ہے؟ نہیں آپ اس کو ڈھال سکتے ہیں انسان کو، شاید اس کا یہ یعنی مطلب یہ جو انسان کا بدن ہے نا، بدن، ہے یہ بدن اور اس سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں نا، یہ ایک لباس کے طور پر ہے، صحیح، ٹھیک ہے؟ یہ ایک لباس کے طور پر ہے کہ جس میں مختلف نفوس آتے ہیں اور اس لبادے کو اوڑھتے ہیں، اور اس کی بنا پر پھر ان کی زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ وہ تبدیلی کیا واقع ہو جاتی ہے
کہ وہ عالم ملکوت یا ان تمام چیزوں سے کٹ آف ہو جاتے ہیں اور مادیت کا ظلم اور ظلمتیں جو ہے نا وہ ان کے نفس پر مسلط ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ آدمیت یعنی انسانیت کا یہ وہ ہے. اور پھر انہیں اسٹرگل کرنا پڑتا ہے ان تمام چیزوں کے اگینسٹ اور مخالفت میں, اور تب ان کے نفس کے اندر وہ کوالٹیز پیدا ہوتی ہیں کہ جہاں پر پھر وہ حقیقی علم, کیونکہ علم کا اور بغیر علم کا کیا فرق ہوگا. یعنی کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اگر علم ہو انسان کے پاس اور ملائکہ کے پاس تسبیح ہو, تقدیس و تحمید ہے, تو کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ جی علم والا جو ہے وہ خیر اور شر میں مطلب اپنے آپ کو ایولیٹ بھی کر سکتا ہے, وہ اوپر لے جاتا ہے. یعنی دیکھیں جیسے مثال کے طور پر کہ آپ کے پاس کمپیوٹر ہے, آپ کے سامنے موبائل فون ہے, آپ کیا کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں کہ اس کو بہت طریقوں سے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی آپ اس کو اس ایجاد کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اس کو یوز کرتے ہیں, اس کے اندر بعض اوقات چھوٹی موٹی کوئی اور چیز بھی ایڈ کر لیتے ہیں, ماڈیفائی کر لیتے ہیں, لیکن کیا آپ اس کے عالم ہیں؟ نہیں, عالم نہیں ہے. عالم نہیں ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, آپ ایسی کوئی چیز بنا نہیں سکتے, آپ اس کو ترقی نہیں دے سکتے, آپ اس کو نیکسٹ لیول پہ نہیں لے جا سکتے. وہ کون شخص ہے, وہ کس کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ جو یہ بناتے ہیں اور اس کو مسلسل اپ گریڈ کرتے ہیں اور اس کی پراپرٹیز کو ڈیولپ کرتے چلے جاتے ہیں؟ وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ اس کے یوزر ہوتے ہیں یا اس کے علماء ہوتے ہیں؟ انہوں نے اس کو کنسیو کیا پہلا آئیڈیا. یہ علم کا کمال ہے کہ علم جو ہے نا وہ ایک ایور گروئنگ ٹری ہے. علم جو ہے وہ ایک ایسا درخت ہے جو ہمیشہ نشو و نما پاتا ہے اور پھل دیتا ہے, نئے سے نئے پھل دیتا ہے. یہ صفت اس میں نہیں ہے, بہت اچھی صفات ہے. حمد و تسبیح و تقدیس ظاہر ہے کہ ہمارے لیے بھی لازمی ہے, یہ تھوڑی کہ ہم اس سے فارغ ہیں کوئی. لیکن ایک انسان جو ولی خدا ہوتا ہے اور وہ جس معرفت کے ساتھ تسبیح و حمد و تقدیس کو انجام دیتا ہے, وہ علم و معرفت اس حمد کی قیمت ملائکہ کی حمد سے اوپر کر دیتی ہے. تو علم جو ہے وہ اصل دولت ہے. اور میں انشاءاللہ کبھی پھر آپ لوگوں کو, ظاہر ہے کہ پھر میں ڈیویٹ کر جاؤں گا اس سے, کہ اگر میں خود قرآن کریم میں علم کی فضیلت کے حوالے سے آپ کو آیتوں کی طرف متوجہ کراؤں گا, لیکن اس پر بھی آپ دیکھیے گا کہ اوت العلم کی کیا فضیلت بیان کی ہے قرآن میں. انہیں جن کو علم عطا ہوا ہے خدا کی بارگاہ سے, اور ظاہر ہے کہ علم عطا ہوا ہے ان کی اپنی کوالٹی کی بنا پر, ان کی اپنی صلاحیت اور لیاقت کی بنیاد پر, ان کی فضائل دیکھیں آپ اور اس کو کمپیئر کریں باقیوں کے فضائل سے. سر ایک سوال. اچھا جی بولیں. بس میں نے بات اپنی طرف مکمل کر دی, اب آپ لوگوں کو کچھ ایک دو سوالات کرنا ہے تو کر لیں. مجھے کرنا. جی السلام علیکم. سر ابھی آپ نے فرمایا کہ انسان نے یہ جسم جو ہے وہ ایک لبادے کے طور پہ اڑا ہوا ہے نفس کے اوپر, تو اس کی وجہ سے ہم ملائکہ سے کٹ گئے. صحیح, یعنی عوالم بالا سے آپ عالم ملکوت اور باقی چیزوں سے جی ڈائریکٹلی اس سے نہیں ہے ریلیٹڈ. جیسے حدیث میں پڑھا بھی ہے ابھی روایت میں کہ آئمہ کا کہ ایک انسان کے اوپر 40 ملائکہ جو ہے مامور ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کے لیے اور اس کو بچانے کے لیے, معصیت سے بچانے کے لیے. اور جیسے کرامن کاتبین بھی ہمارے برائیاں وغیرہ, تو ان کا کیا مطلب؟ میرا یہ مطلب تھوڑی ہے, میرا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان ملائکہ کو؟ نہیں دیکھ. تو پھر میرا یہ مطلب ہے آپ کٹ گئے, میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ سے کٹ گئے. ہم کٹ گئے. آپ کے پاس وہ صلاحیت موجود نہیں ہے کہ آپ ملکوتی حقیقتوں کو ابھی دیکھ سکیں, آپ بند ہو گئے. جب یہ جسم ہٹ جائے گا
تو وہ چیز آپ کے اندر آ جائے گی. جب جسم کا یہ پردہ ہٹ جاتا ہے وقت انتقال، وقت موت، تو اگر انسان نے اپنے آپ کو جسمانیات کے پنجرے میں بند کر کے نہیں رکھا ہوا ہے تو اس کی وہ والی آنکھ کھل جاتی ہے، ملکوتی آنکھ. صحیح. اچھا حیدر بھائی، ایک چیز پوچھنی تھی آپ سے جی. کہ جو ائمہ طاہرین ہے ان کو جو اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے، جس کو ہم عام طور پر علم لدنی بولتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ ان کو بھی صلاحیت کی بنیاد پر دیتا ہے. تو صلاحیت چیک کہاں کرتا ہے؟ بعض اوقات تو بچپن میں دے دیتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثالیں بہت سارے 8ویں 9ویں امام ہیں یا اس طرح کے، ان کو بچپن میں دے دیتا ہے. تو ان کو کس سٹیج پر اللہ تعالیٰ جج کرتا ہے کہ وہ یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ ان کو علم لدنی؟ تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر ہم قرآن سے استفادہ کریں تو پیدائش سے قبل عالم ملکوت میں الستو بربکم کی سٹیج پر. اچھا، وہ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا پہلے سے، تو ہم اس کے لیے کوالیفائی نہیں ہو سکے کیا؟ یعنی کہ جس لیول کا جواب ہم نے دیا تھا اس لیول کے مطابق ہمیں زندگی اور سب چیزیں مل رہی ہیں، یہ ملی. اچھا، یعنی اس جواب میں بھی کوالٹی ڈفرنس تھا. بالکل. ایسا بظاہر ایسا لگتا ہے کہ قالو بلا، ہمیں تو سب کو پتا لگتا ہے کہ قالو بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا قالو بلا. یعنی کہ منافقین وہ ہیں کہ جنہوں نے زبان سے کہا قالو بلا لیکن دل سے نہیں کہا. اچھا، ہم. تو اس کی ججمنٹ تو پھر اللہ ہی کر سکتے ہیں نا، اور تو کوئی ہاں نہیں کر ظاہر ہے، سکتا. یہ علم خدا ہے، یہ علم خدا ہے. ہاں صحیح صحیح. تو اس وقت بھی ٹھیک ہے. منافقین ہو سکتے ہیں کیا؟ ایک منٹ، اس وقت بھی صفت منافقین ہوں گے صفت کیا؟ نفاق، صفت اس وقت کوئی منافق نہیں ہے. ہاں، صفت نفاق یعنی کہاں سے دنیا میں آگے؟ آنے سے پہلے بھی نہ کوئی منافق و مشرک ہے، نہ دنیا سے جانے کے بعد کوئی منافق و مشرک ہے. یہ تمام کے تمام مسائل فقط دنیا کی زندگی کے اندر ہیں. حیدر بھائی، اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ایک عالم جو سسٹم بنایا ہدایت کا، ہم. اس سسٹم کے اندر کچھ لوگوں کو چننا ضروری تھا، جن کو کہ اب ہر ایک کو تو خدا نے نبی نہیں بنانا تھا، ہر ایک کو رسول نہیں بنانا تھا، تو کچھ کو تو رسول بنانا تھا جو کہ اس سسٹم میں، اس ہدایت کے سسٹم کے اندر جو ہے وہ ایک ہائر اس کے اوپر ہوں گے. وہ تمام کی تمام چیزیں ہیں. دیکھیں، یہ جو ہم اگر خدا کے کاموں کو اپنی عقل سے گیس ورک شروع کر دینا، مطلب میں اس چیز سے بہت ڈرتا ہوں. ٹھیک. کہ خدا کہتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، خدا اس بات کا سب سے زیادہ عالم ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے. اب خدا عالم ہے، اب مجھے علم خدا کا کیا پتا. صحیح. صحیح ہے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں نا کہ جو اصل طریقہ ہے نا وہ یہی ہے کہ جتنا علم ہمارے سامنے رکھا گیا ہے نا ہم اس میں تحقیق کریں، اور اس میں سے جتنی چیزیں ہم کو خدا سمجھاتا جاتا ہے وہ ہم لیتے جائیں. اسپیکولیٹ زیادہ نہ کریں، یہ خطرناک ہوتا ہے. اس سے پھر بعض اوقات ہم بہت ہی کچھ غلط جگہوں پہ پہنچ جاتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. تو شہزاد بھائی، پھر کچھ بات ہو رہی ہے یا ڈور الجھتی جا رہی ہے؟ نہیں، بات کھلتی جا رہی ہے. میں بہت ساری چیزیں تو آج بھی کھل گئی، چیزیں تھوڑی کلیئر ہوتی جا رہی ہے. مجھے تو کلیئر ہوتی جا رہی ہے. میں اپنی ذات کا کہہ سکتا ہوں، مجھے تو کافی کیونکہ چیزیں یہ کلیئر سب ہوئی. سے مشکل موضوع ہے. ہاں، حضرت میرا آدم کا خیال جو ہے. واقعہ ہے نا سب سے مشکل ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ میں نے آپ نے جب کہا تھا تو اس کے بعد میں نے کتاب میں اس واقعے کو پڑھنا چاہا. اس میں کوئی اتنی بہت مطلب بظاہر جو مسائل ہیں وہ ڈسکس کیے ہیں، مطلب اس کو اتنی ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں ہوا جیسے ابھی ہم کر رہے ہیں. تو مطلب بس وہ قرآن کے ترجمے اور تھوڑی سی تفسیر کے ساتھ ہے. تو اس میں ایک پرابلم شاید یہ ہے کہ جو اگر آپ مٹیریل دیکھیں ہمارے پاس جو موجود ہے اس وقت، اس میں وہ ڈیپتھ نہیں نظر آتی جو کہ ہے. ہاں، قرآن پر ریسرچ کی بہت کمی ہے نا. بہت کمی ہے. اور قرآن پر تحقیق کی بہت کمی ہے.
कम है, अंदाजा ये होगा कि लिटरेचर बहुत कम है हमारे पास जो जिसको हम जो अल्लामा तबातबाई का एक जुमला था ना, वो मुझे बहुत ज्यादा रिलेवेंट और बहुत पावरफुल जुमला लगता है। उन्होंने वो बात हौजे के लिए की थी, अवाम के लिए नहीं की थी, जिसकी बिना पर उन्होंने तफसीर मीज़ान लिखी है, जिस कमी को देखते हुए कि हमारे इल्मी मराकज़ में कुरान बतौर मालूमात पढ़ाया जाता है, न कि बतौर इल्म। बहुत जबरदस्त जुमला है। सही है, यानी मालूमात के एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है कि आपको कोई फिकी मसला निकालना है, जी फला आयत ले लो, कोई एक हुक्म देखना है, आयत ले लो। लेकिन सोर्स ऑफ इल्म जो होता है ना, वो उसमें आप डीप डाउन जाते हैं, रिसर्च करते हैं। जैसे अभी हम कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ आयतों को मिला के, जैसे मैंने आपके सामने एक एफर्ट की कि भाई आप क्यों खलीफा के बारे में अपनी वो कर रहे हैं। हाँ सही है। पहले देखें तो कि किताब खुदा कुछ बता रही ही नहीं बता रही कि खलीफा कौन है। अपनी तरफ से खुद ही एक आयत पढ़ के खुद ही सोच साच के समझ के बैठ गए और उसको अपनी जबान से ने कर दिया कि खलीफा का मतलब नाइब। हाँ, तो ये वाले जो ट्रेंड्स है ना, फिर ये वो इल्मी रुझानात, इल्मी तरीके नहीं है। नहीं है। अच्छा हैदर भाई, फिर इसके बावजूद भी कि वो अल्लामा तबातबाई ने जो मीज़ान लिखी, उसके बाद भी काम तो उसके ऊपर नहीं हो रहा है हौजे में, काम तो बिल्कुल उसी आयतुल्लाह तरह। जवादी आमली ने नहीं, थोड़ा थोड़ा है, लेकिन आयतुल्लाह जवादी आमली ने उसको नेक्स्ट लेवल तक ले गए। अच्छा, उनकी जो तफसीर कुरान है, जो तकरीबन उनके दुरूस ही थे, जो अब छप भी रहे हैं, काफी हद तक छप भी चुके हैं, जो तकरीबन 30 इयर्स में मुकम्मल हुए। तफसीर तस्नीम, तफसीर तस्नीम भी है, तफसीर मौजूई भी है, फिर बहुत सारे और भी इस तरीके के हैं, ऑडियो भी है सारी उसकी। तो वो उर्दू में एक छपी है नेक्स्ट क्या? लेवल है तफसीर मीज़ान से, यानी यूं कह लेंगे तफसीर मीज़ान की बुनियाद पर फिर उन्होंने उसको और ऊपर उठाया। अच्छा, तो यानी कि अगर तफसीर कुरान के हवाले से अल्लामा तबातबाई और आयतुल्लाह जवादी आमली के कामों को देखा जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन उसमें फिर एक बात है, उसके अंदर फिर एक बात है कि क्योंकि वो जो तफासिर है ना, वो हौज़वी उलमा की तरफ से आई हैं, तो उसमें वो वाला रंग मौजूद है मेनली। यानी जैसे मिसाल के तौर पर कि वो आयतें कि जिनका ताल्लुक कायनात से है, आयात आफाकी से है, या और दीगर फॉर एग्जांपल मेडिकल साइंस से है, तो अब उसकी तशरीह व तफसीर के लिए उस फील्ड के एक्सपर्ट्स को आना जरूरी है सामने। जी, ये वाला काम नहीं हुआ। वो एक तफसीर लिखी थी ना, द कुरान, द बाइबल एंड द साइंस। नहीं, वो बहुत छोटी छोटी वो है, वो उसमें कुरान थोड़ी पर कुछ वो बहुत छोटा छोटा है। पैटर्न है। यानी जैसे देखें कि मैं एक मिसाल आपको दूं कि जमीन की हरकत को खुदा ने पहाड़ों के जरिए से साकिन किया है ना कुरान में। बिल्कुल। हाँ, कि जो जबाल हैं ये लाइक एंकर्स हैं जो खुदा ने डाले। बिल्कुल। अब देखें हमारे बड़े उलमा भी, ये मुफस्सिरीन क्या कहते हैं, यानी इसकी मिसाल के तौर पर कि जैसे अगर एक तख्ता लरज रहा है तो आप कील ठोक कर उसको रोक देते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये यूं नहीं है, बल्कि इट इज सिमिलर टू व्हील बैलेंसिंग। ठीक है, कि हाँ, जैसे आपके पास एक स्फेरिकल बॉडी है, और वो स्फेरिकल बॉडी रोटेट कर रही है, और जैसे व्हील बैलेंसिंग में आपने देखा होगा ना कि उसको वो पहिए को घुमाता है स्पिंडल पे, घुमाते हैं, और उसके बाद जहां जहां से उसको लगता है कि जी सेंट्री, वो मशीन बताती है कि यहाँ पर ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस लग रही हैं, तो वहां पर वो वेट ऐड करता जाता है। वो बाकायदा यानी बैलेंसिंग का पूरा एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पूरा एक चैप्टर है। सही सही। तो अब मुझे लगता है कि ये जो व्हील बैलेंसिंग है ना, ये जो वेट्स ऐड किए हैं पहाड़ों की शक्ल में मुख्तलिफ जगहों पर, इट इज लाइक दैट, ये वो चीज है। सही सही। तो अब ये नहीं कि हर चीज, जाहिर है कि अब ये एक अजीब सी बात हो गई है ना कि वो हर चीज का जो मंबा और सोर्स है वो हौज़वी उलमा को समझ रहे होते हैं, जबकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नहीं हो सकती, वहां से नहीं हो सकती।
یعنی کائنات کے بارے میں نظریہ، آیات آفاقی کے بارے میں نظریہ، یا میڈیکل کے بارے میں جو چیزیں ہیں، کچھ جو ہے نا انسان کی خلقت ہے، پیدائش ہے، یا فار ایگزامپل جب خدا نے شہد کی مکھی کی تعریف کی ہے تو شہد کی مکھی کی تعریف کرنے میں جو شہد کے یا ہنی بی کے جتنے بھی فضائل و کمالات ہیں، جن لوگوں نے اس پر ریسرچ کی ہے وہ بتائیں گے آپ کو. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عالم یا مجتہد ہیں یہ سب تفسیر کر دیں گے اس کی پوری، انہیں بھی اس کے پاس جانا پڑے گا. صحیح. یہ ہے. ہاں میرا خیال ہے وہ اس کے اوپر ایک ڈاکٹر شاید شریعت کا ایک وہ بھی تھا، انہوں نے کہا حوضے میں جو ہے وہ جو آپ آیت اللہ بناتے ہیں تو اس کا ہر علم کا قائب ہونا چاہیے. ان کا سجیشن یہ تھا شاید جو میں سمجھا تھا کہ کوئی بورڈ ہونا چاہیے جس میں مختلف چیزوں کے مختلف عالم لوگ ہوں اور وہ بھی کسی فیصلے کو لیکن وہ وہی ہے نا کہ تھوڑا سا ایک یہاں پہ ٹسل سا آ جاتا ہے نا، وہ وہی جو غیر معصوم کے اندر مسائل تو آتے ہیں نا غیر اس میں بہرحال. لیکن یہ ہے کہ یہ قرآن کریم جو ہے نا اس کی بہت، اس کا اسکوپ بہت وائڈ ہے. وہ اتنا سمپل نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جو شخص علم دین پڑھے گا وہ قرآن کی پوری تفسیر کر دے گا، ایسا پاسبل نہیں ہے. یعنی انشاءاللہ ہمارا جو آخری چیپٹر ہے اس کے بعد انبیاء کے واقعات کے بعد نیچرل ورلڈ ان قرآن، تو اس میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ایسی کافی باتیں بتاؤں گا. ہاں صحیح ہے. لیکن ابھی تو انبیاء کے واقعات کافی چلیں گے، ابھی تو ہم سٹارٹنگ پوائنٹ پر ہیں. جی لگتا ہے اگر ہم اس رفتار سے بڑھتے رہے تو پھر تو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جائے گا. انشاءاللہ سر چلتے رہیں گے. ہماری رفتار بہت سست ہے. لیکن اچھا ہے کہ اگر آپ لوگ سمجھتے ہوئے، اور اصل چیز تو مباحثہ ہے نا، کہ مباحثے کے ساتھ آپ آگے بڑھیں گے ڈسکس کرتے ہوئے تو وہ آپ کو زیادہ ایبزارب ہوں گی چیزیں آپ میں. صحیح ہے. صحیح. ٹھیک ہے، چلیے اجازت. فی امان اللہ. شکریہ. حافظ. جزاک